نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام حسین بن سلام تھا. بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور جب اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا دست مبارک پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ نام بہت محبوب تھا، اور پھر اس کے بعد اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارے جانے کا طریقہ اختیار نہیں کیا. تو نام عبداللہ، کنیت ابو یوسف تھی، لقب حبر تھا. حبر کہتے ہیں عالم کو. پہلے تورات اور انجیل کے عالم تھے اور پھر قرآن کا بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہوئے. یہودی خاندان بنو قینقاع سے تعلق تھا. یہودی خاندان بنو قینقاع سے تعلق تھا اور سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام پر جا کے انتہا کرتا تھا. حضرت عبداللہ خود بھی بہت بڑے یہودی عالم، تورات اور انجیل کے عالم تھے، اور ان کے والد بھی تورات اور انجیل کے عالم تھے. گویا گھرانے میں اس کا علم موجود تھا. ان کی زندگی کے اندر ایک ایلیمنٹ جو نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسلام اور ایمان کی توفیق دی. ویسے تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کب کیوں کہاں اسلام کی توفیق دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام خود اپنی زندگی کا معمول کچھ ایسے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دن کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. زندگی کے اندر ایک ڈسپلن، نظم و ضبط، پلاننگ، یہ زندگی کو کامیابی سے گزارنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے. اور جو لوگ اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط سے، ایک ڈسپلن سے، ایک پلاننگ سے گزارتے ہیں، وہ کامیاب دنیاوی لحاظ سے ضرور ہوتے ہیں. اور پھر پلاننگز کو اگر حق کے پیمانے پر کر لیا جائے تو پھر اخروی کامیابی بھی شامل حال ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دن کے معمولات اور اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یہ اعتدال بھی ہے، یہ میانہ روی اور بیلنس کا طریقہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن کا حصہ میں تورات اور انجیل کے مطالعے پر صرف کرتا تھا. اس میں تفکر، اس میں تدبر، اس میں غور، وہ اسپیسیفائڈ تھا. اس وقت میں صرف اس کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس میں تفکر، تدبر، غور اور فکر کرتا تھا. دوسرا وقت اس تورات کی واعظ اور نصیحت، گرجے میں یا ارد گرد اپنے ماحول میں اس کی واعظ، اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم، اس کی نصیحت کے لیے وقف کیا تھا. پہلے خود پڑھتے تھے اور پھر پڑھاتے تھے. اور پھر تیسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی آبیاری، اس کی پیوند کاری. اور پیوند کاری کیا ہوتی ہے کہ اس کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنانا. فکر معاش میں بھی پلاننگ سے کوشش کرنا، صحیح کرنا، اپنے فکر معاش کے طریقوں کو بہتر بنانا، یہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، رزق حلال کے لیے جو شخص قصب، محنت، کوشش اور صحیح کرتا ہے، وہ بھی عین عبادت ہے. تو گویا زراعت اور کھیتی باڑی، ان کا کھجوروں کے باغ، یہ ان کا پیشہ تھا. اس میں بھی محنت اور مشقت کرتے تھے، لیکن پورے کا پورا وقت اس کو نہیں دے رکھا تھا. اس کو ایک پلاننگ سے ٹائم دیتے تھے، اور اپنا باقی وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے کام کاج، دھندے، بزنس، سورسز آف انکم تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو یہ رویہ تھا ان کا. اور پھر
تورات اور انجیل اہل کتاب کی آسمانی کتابوں کو صرف پڑھنا نہیں، اس میں تفکر اور تدبر. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 15ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اللہ کی کتاب دی ہے اور اس کو وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، انہیں کو اس پر ایمان نصیب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے تورات اور انجیل کو ایسے پڑھا جیسے اس کو پڑھنے کا حق تھا. اور پڑھنے کے حقوق، کتاب اور قرآن کی تلاوت اور پڑھنے کے حقوق پر ہم بات سورہ بقرہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں. لیکن ایک حق کیا ہے کہ صرف ناظرہ نہیں، اس کا ترجمہ پڑھا جائے. اور صرف ترجمہ نہیں، اس کے معنی، اس کے پیغام، اس کے اصول، اس کے سبق کو غور سے سمجھا، پہچانا اور یاد کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام نے قرآن سے پہلے کی الہامی آسمانی کتابوں کو ویسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب ہوا. میں اور آپ جو قرآن کے حامل ہیں، اس کو جب حق کا تلاوت ہی سے پڑھیں گے تو کیا اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے کلام، آخرت، ایمان ملے گا؟ ملے گا. عمل میں اضافہ ہوگا. اگر حق کا تلاوت ہی کے انداز سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا گیا تو انشاءاللہ وہ عمل، ایمان، اصلاح، تربیت، تزکیہ اور پھر فلاح کا ذریعہ ضرور بنے گا. اللہ ہمیں تعلق بالقرآن میں اس کا حق ادا کرنے کے طریقے اور آداب سکھا. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنی الہامی کتابیں جو تھیں ان کو میں نے غور اور تفکر سے پڑھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں اور نشانیاں اور علامتیں موجود تھیں. تو جب اس کو تلاوت کے حق سے پڑھا، اور ایک تلاوت کا حق ہے کہ پوری پڑھی جائے، تو پوری آسمانی کتابوں کو جب پڑھا، سمجھا، کھنگالا، تو نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیوں کو سمجھ چکے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں علامات کو سمجھ چکا تھا اور آنے کا منتظر تھا، اور پھر میں دعا بھی کیا کرتا تھا کہ اللہ، میں تیرے نبی آخر الزمان کا منتظر ہوں، الہی کاش میں انہیں بچشم خود دیکھ سکوں. حق کی خاطر کی جانے والی دعائیں، ایمان کی دعائیں اللہ ضرور سنتا ہے. اللہ ہمیں یہ دعائیں کرنے اور ایمان اور حق کی طلب اور تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اب جب یہ دعائیں کرتے تھے، پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب نبوت کا اعلان کیا اور خبریں مدینہ تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن سلام غائبانہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو مدینہ کی ہجرت سے پہلے تسلیم کر چکے تھے. اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جب خبر پہنچی تو میں منتظر تھا، نگاہیں چشم براہ کیے ہوا تھا اور منتظر تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ہمیں پتا ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا. اور فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو میں اپنے، کون سا وقت تھا یہ وہ 1/3 آف دا ٹائم تھا جو انہوں نے اپنے باغ کی خدمت کے لیے مختص کیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں اپنے کھجور کے پیڑ پر چڑھا ہوا تھا کہ مجھے دور سے وہ ہجرت کرنے والا قافلہ نظر آیا، اور میں نے وہیں پہ اللہ اکبر کے الفاظ پکارے. اللہ کی تسبیح کرتا ہوا، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوا میں تیزی سے کھجور سے نیچے لپکا. کہتے ہیں کہ نیچے میری پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت وہ بھی یہودی تھی. کہتی ہیں کہ میری پھوپھی نے کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے، کیا تو بھی اس شخص پر ایمان لے آیا ہے؟ کیا تو بھی اس شخص پر ایمان لایا ہے؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پھوپھی جان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہے. یہ وہی شریعت دے کر بھیجے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی گئی تھی. یہ سچا ایمان ہے. کیسے ملا تھا؟ تورات کو اور انجیل کو ایسے پڑھا تھا جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سمجھا تھا، جانا تھا، مانا تھا. اور پھر حق کا تلاوت ہی کا اگلا مطالبہ کیا تھا کہ جب وہ نشانیاں سامنے آئی تھیں تو ان پر ایمان لائے تھے.
یہی حق کا تلاوت ہی. اور پھر حق کا تلاوت ہی کا یہ بھی طریقہ ہے کہ دوسروں کو پہنچائے اور دوسروں کے ساتھ بانٹا اور دوسروں کو تعلیم اور تبلیغ کی جائے. پھپھی کو بتایا تو پھپھی نے کہا کہ ہاں پھر تو یہ درست اور صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن سلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مدینہ میں، آپ نے ایک محفل قائم کی. حضرت عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا نور دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ نورانی چہرہ اسی نبی کا ہے جس کی دید اور جس کو دیکھنے کو میری نگاہیں منتظر تھیں. اسی وقت اسلام قبول جو پہلے ہی کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ مختصر سا خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ کلام، یہ تعلیمات، یہ خطبہ مزید دل میں گھر کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تصدیق کر دی توحید کی، تصدیق کر دی آپ کی نبوت کی، اور اقرار کر لیا اپنے ایمان کا زبان کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا، انہوں نے اپنا نام بتایا حسین بن سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لی اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی اور نام پسند نہیں کیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے وہی میرے لیے پسند، جو وہ میرے لیے پسند کریں وہی میں اپنے لیے پسند، اور جو وہ مجھ سے بدلنے کا طریقہ حکم دے اور جو میری ذات میں سے مجھے وہ بدلنے کا حکم دے سمینا و اطوانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا، کیونکہ سب سے پہلے دین کس کو بتانا ہے؟ انذر عشیرتک والاقربین. اپنے قرابت داروں کو، اپنے بیوی بچوں، اپنی پھوپھی سمیت سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کیا. سب اہل خانہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. پھپھی بھی حالانکہ وہ بڑی عمر کی تھی وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور خوش نصیب ہوئے کہ سارے اہل خانہ ان کے دین کے معاملات میں معاون بھی ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب مدینہ میں مخالفت مشرکین کی طرف سے تو نہیں، کس کی طرف سے ہونے کا امکان تھا؟ یہود کی طرف سے. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان سب نے اپوزیشن کرنی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ اب پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بن گئے تھے، تو اب اپنا ذہن، اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت اور دین کی سربلندی کے لیے ذہن لڑا رہے ہیں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اور کیسے کر سکتا ہوں، اور دین کو کیسے محفوظ کر سکتا ہوں، اور یہودیوں کو کیسے معاون بنا سکتا ہوں. اللہ ہمیں یہ طلب اور یہ تڑپ اور یہ خواہش اور یہ آرزو ہم سب کو عطا فرما دے. تو حضرت عبداللہ بن سلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں کی جو منفی رویے اور ان کی جو منفی ذہنیت تھی نا اس سے آگاہ کیا کہ یہ بڑے بدباطن لوگ ہیں اور یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، لیکن یہ آپ کی بات بھی آسانی سے نہیں مانیں گے. اور پھر ایک باقاعدہ لائے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، اپنا تعارف کروایا کہ میں خود بھی یہودی عالم ہوں، میرے والد بھی یہودی عالم تھے، اور یہ یہود جو ہے نا میرے عالم اور میرے باپ کے عالم ہونے کی سند کو بہت مانتے بھی ہیں، اور ہم ان کے ہاں بہت معزز اور بڑے معتبر بھی ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمتاً ابھی حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنی یہودی برادری کو اپنا دین اسلام قبول کرنے کے بارے میں انکشاف بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے سرداروں کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، اور پھر ان کو میرے بارے میں پوچھیں، ان کو میرے اسلام کا نہ بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور ان سے بات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی. اور ایز یوزول وہ تو حالانکہ علماء ہونے کے باوجود اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات کو پہچان چکے تھے. حضرت صفیہ اپنے والد اور اپنے چچا کی رودات بتاتی ہے نا کہ میرے والد نے حیی بن اخطب اور ان کے بھائی کا مکالمہ کہ بھائی نے حیی بن اخطب سے پوچھا کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی نبوت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے والد نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر میرے چچا نے کہا کہ پھر تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر یہ وہی رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تو پھر تمہاری کیا رائے ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو حضرت صفیہ فرماتی کہ میرے والد نے پھر ڈٹائی سے کیا کہا تھا کہ میں مرتے دم تک اس کی مخالفت پہ جمع اور ڈٹا رہوں گا.
تو یہ سرداروں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دعوت دی تو یہود کے سردار اور علماء انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی توجیہ اور ہر قسم کی دلیلیں پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے حوالے سے وہی طریقہ اختیار کیا کہ پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارے یہاں کیا ان کا درجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ان کے باپ بھی ہمارے ہاں بڑے معتبر تھے اور وہ بھی ہمارے ہاں بہت قدر اور احترام اور عزت کے لائق. یہ تعارف جب یہود نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب میں تمہیں کہوں کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں اور وہ اپنے آبائی دین کو اللہ انہیں اپنی پناہ میں رکھے، وہ کیوں آپ کا دین قبول کریں گے؟ اور جب یہ فرمایا، یہ کہا یہود نے، تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں پردے کے پیچھے سے نکل آیا اور میں نے کہا کہ یہودیوں گواہ رہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان لے آیا ہوں کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جن کی نشانیاں تمہاری الہامی کتابوں میں موجود ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان لے آؤ. حضرت عبداللہ بن سلام نے جیسے اپنی برادری کو جانا پہچانا اور ان کا تذکرہ کیا تو وہ ویسے ہی نکلے اسی وقت جو 2 منٹ پہلے ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کی عزت کے دعوے کر رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے ان کی علمیت اور ان کے والد کے عالم ہونے کا. فوراً یہ جھوٹے پھر گئے، یہ ضدی، یہ ڈھیٹ، یہ منکر حق متکبرین نے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھ پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا، یہ خود بھی جاہل ہے اور اس کا باپ بھی جاہل تھا. یعنی وہ باتیں جو پہلے ساری اقرار کر چکے تھے وہ ساری کی ساری اس کے پوری کی پوری اس کے برخلاف. بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام کی ایک اپنی کاوش اور ایک اپنی کوشش اور تڑپ تھی اپنی برادری کو اسلام کی طرف لانے کی، اور انہوں نے اپنی وہ ساری کوششیں اسلام کی معاونت اور اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ پیش کر دیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ دین کا علم بھی تھا اور قرآن کو بہت زیادہ تلاوت جو ہے وہ اس کی جاری رکھتے تھے اور بہت زیادہ اس کی تلاوت محبت سے کرتے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ انڈیکیشن کی. تو حضرت عبداللہ نے خود نہیں سنا لیکن آپ کی غیر موجودگی میں چونکہ تذکرہ کیا گیا تو صحابہ کرام کو بہت رشک ہوا. اور ایک ساتھی محفل برخاست ہونے کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا. اور جب گھر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کو اپنے گھر آنے کا مہمان نوازی کا شرف بھی بخشا. اور وہاں جا کے اس شخص نے ساتھی نے حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے بہت عاجزی سے فرمایا کہ بیٹے اہل جنت کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ الفاظ فرمایا کہ جو اس روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے. تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ الفاظ کیوں جو ہیں وہ فرمائے ہیں کیونکہ میں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب میں نے کس کو سنایا تھا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا. اب اسے بھی آپ کو پتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ کس کو سنائے؟ اس کو بیان نہ کرے سوائے اس شخص سے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اسے محبت کرتا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے. تو ظاہر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعتماد کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور ویسے بھی اپنے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی سناتے تھے کہ آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا اور رہنمائی کا علم تھا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب سنایا. اور وہ خواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں تو ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے جگا کے مجھے کہا کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جا. اور میرے اٹھ کے جب کھڑا ہو گیا تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اس نے مجھے کہا کہ چل. اور جب میں چلنے لگا تو میں بائیں جانب کا رستہ اختیار کرنے لگا تو اس نے مجھے بائیں جانب کے رستے سے روک دیا.
ہاں. اور پھر میں دائیں جانب چلا، اور دائیں جانب جب میں چلا تو آگے چل کے میں نے ایک بہت خوبصورت سا باغ دیکھا جو سرسبز و شاداب تھا. اور جب میں باغ کے وسط میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑا ستون تھا، اور اس ستون کی جڑیں زمین میں تھیں اور آسمان سے وہ ستون جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ ستون کے اوپر ایک سونے کا حلقہ یا کڑا یا ایک کنڈا تھا. اور میں نے، اس شخص نے مجھے کہا تم اس ستون کے اوپر چڑھ جاؤ. میں اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن میرے کچھ خادموں نے میری مدد کر کے مجھے ستون کے اوپر چڑھایا. اور میں جب اس کے اوپر چڑھ گیا تو پھر میں نے وہ کنڈا اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اور پھر صبح ہو گئی اور میں اس کنڈے تک ہی چمٹا رہا. کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتایا کہ تم بائیں راستے پر، یعنی اسلام سے ہٹے ہوئے صراط مستقیم یا دور جاہلیت کے راستے پر چلنے سے رکے رہے، اور تم صراط مستقیم یعنی دائیں راستے پر چلنا، اسلام کے راستے پر چلنا تم نے اختیار کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اس باغ سے مراد اسلام کا گل و گلزار ہے، اور پھر اس ستون سے مراد دین اسلام تھا، اور وہ کڑا عروۃ الوثقیٰ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت تک اس کڑے کے ساتھ ہی چمٹا اور لگا رہا، اس کو میں نے پکڑا رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس کے ساتھ جڑے رہنا موت کے وقت تک تمہارا دین اسلام پر قائم رہنے کا پیغام ہے. یہ بالکل سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن سلام نے اللہ کے کڑے کو تھاما تھا، قرآن اور اسلام کو تھاما تھا، اس میں تفکر تدبر کرتے تھے، تو پھر اللہ ولی بن گیا تھا. طاغوت کو چھوڑا تھا، اللہ کو تھاما تھا، کافروں کو چھوڑا تھا، اسلام کو تھاما تھا، رحمان کو تھاما تھا، شیطان کو تھاما تھا، اللہ ولی بن گیا تھا، اور مرتے دم تک دین اسلام پر جمنے کی استقامت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے یہ خوبصورت دل آویز واقعات پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ کڑا تھامنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ہاتھ پر نہیں دائیں ہاتھ والوں کی صف میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا. اللہ صراط مستقیم پر چل کے، اسلام کے ستون پر چڑھ کے، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی نصرت کے کنڈے کو تھام کر اندھیروں سے اجالوں پر سفر کرنے والا بنا. اللہ اس اجالے کو، ہماری زندگی کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو منور کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اس نور کو ہماری قبر، ہماری حشر اور ہماری پلسرات پر نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دینا. ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم